سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، بہادر طالبات کی ویڈیوز کالج سے نکالے جانے یا کالج میں اپنے حقوق کے لیے لڑتی طالبات کی ویڈیوز لگاتار سامنے آ رہی ہیں۔ کہیں ناانصافی ہو رہی ہے، کہیں لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے پر بھجن بجانے کی دھمکی مل رہی ہے۔ شام میں بہت بڑا حملہ آیا ہوا ہے جس میں 4 افراد کے ظالم بشار الاسد کے حملے سے ہلاک ہونے کی خبریں ہیں۔ اور کس طرح ناظرین گرامی باپردہ خواتین کو غازی آباد میں پولیس مارتی ہوئی نظر آئیں۔ 3 دن پرانی ویڈیو اب جا کر کے وائرل ہو رہی ہے، اس کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ وارث پٹھان کو کیوں گرفتار کیا گیا، اور بھی بہت ساری اہم ترین خبریں ہیں۔ ناظرین گرامی، کیجریوال کے سلسلے میں ایک سنسنی خیز حقیقت سامنے آئی ہے۔ اتر پردیش میں بی جے پی پوری طرح سے ہار جائے گی، یہ سابق گورنر نجیب جنگ کے بیان سامنے آنے کے بعد ہلچل مچی ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں میں تفصیلات کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اس پر گفتگو کروں اور ویڈیوز دکھاؤں، اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، باحجاب خواتین پر یو پی کے پولیس افسران کی مردانگی کہیں یا پھر اس کو دوسرا کوئی بھی لفظ آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ اب جو ہے ہندوتوا ذہنیت کے لوگوں کو صرف باحجاب خواتین نظر آ رہی ہیں۔ پہلی ویڈیو میں غازی آباد کی دکھانا چاہتا ہوں۔ گزشتہ 2 دن سے ویڈیو وائرل ہو رہی تھی، لیکن کہاں کی ہے، کس طرح کی ہے، یہ تفصیلات اکٹھا طور پر نہیں مل پا رہی تھی۔ آج جب اس کی تفصیلات اکٹھا کرنے کے لیے سیدھی بات ٹیم نے کوشش کی تو این ڈی ٹی وی کے حوالے سے یہ خبر مل رہی ہے کہ یہ یو پی کے غازی آباد کی ہے، جہاں پر کچھ برقع پوش خواتین جا رہی تھی تو پولیس نے ان کو بھگا کر پیٹنے کی کوشش کی۔ یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کس طرح مارا جا رہا ہے طالبات کو، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے ناظرین گرامی کہ میل پولیس افسران جو ہے خواتین کو ہینڈل کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ اگر یہ گنڈا گردی پولیس افسران کی چلتی رہی تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح کی سچویشن اور کس طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ جو طالبات کے خلاف یا برقع پوش خواتین پر جو ظلم ہوا ہے پولیس افسران کی جانب سے، اور کس طرح سے ان پر جو ہے درندوں کی طرح برس پڑ رہے ہیں لاٹھیوں کے ساتھ، اس کو دیکھنے کے بعد اس میں شناخت کر کے اعلیٰ پیمانے کے پولیس افسران کو، ان پولیس افسران کی نشاندہی کر کے شکایت کرنا ضروری ہے، اور عدلیہ میں ان لوگوں کو پیش کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ خواتین احتجاجی تھیں یا طالبات احتجاجی تھیں تو احتجاج کرنا قانون کے خلاف نہیں ہے، تو پھر آپ کس طرح سے جو خواتین پر اس طرح درندگی کے حدیں پار کرتے ہوئے غیر انسانی سلوک کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے ٹی وی نے بھی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ویڈیو شیئر کر کے اس پر ڈیبیٹ بھی کیا ہے، شاید آپ تک یہ بات پہنچی ہوگی۔ یہ حالات ہیں ناظرین گرامی اس وقت برقع پوش خواتین کے خلاف لگاتار میڈیا نے جو ماحول بنانے کی کوشش کی، اب اس کا زہر پولیس افسران کے جو ہے ذہن میں بھی پیوست ہو چکا ہے۔ اس کے ایک ویڈیو میں اور دکھاتا ہوں جہاں پر کالج میں جس طرح سے پولیس افسران جو ہے اس وقت نظر آ رہے ہیں حجاب کو لے کر کے کرناٹک میں۔ یہ دیکھیے، یہ ایک ویڈیو ہے جو ایم پی سے آئی ہوئی ہے۔ یہ بچی، یہ طالبہ کس طرح کہہ رہی ہے کہ دیگر لوگوں کو تو اجازت مل گئی جو یہاں تک کہ ساڑی میں بھی آئیں اور بیکلیس آئی ہیں ایسی خواتین کو، لیکن ان کو وہاں پر تو روکا نہیں گیا، لیکن ایک جگہ سوار کر کے لایا گیا اور حجاب پہننے پر ان کو جو ہے کالج نہ آنے کی، یا جو پروگرام ہو رہا تھا اس پروگرام میں شرکت نہ کرنے کی بات کہی۔ یہ
मध्य प्रदेश की एक स्कूल की तालिबा है, एक कॉलेज की तालिबा है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि किस वक्त किस तरह से, जबकि एमपी में साफ़ और वाज़ेह तौर पर वज़ीर दाखिला ने ये ऐलान किया है कि इस तरह को कोई भी फ़ैसला मध्य प्रदेश की हुकूमत की जानिब से नहीं लिया गया कि यहाँ की स्कूलों में या कॉलेजेस में हिजाब पर बैन हो। लेकिन इसके बावजूद जो है मुतअस्सिब कॉलेज इंतज़ामिया ने इस बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी की है। आइए ये तालिबा क्या कह रही है उसको सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये एमपी के अशोकनगर ज़िले में मिलन पब्लिक स्कूल आता है, ये वहाँ का मामला है और ख़ुद इसने जो है ये सारी तफसीलात पेश की हैं इस तालिबा ने। आप उसको सुने। उसके बाद एक और बहुत ही अफसोसनाक वीडियो जो बताया जा रहा है कि इसका ताल्लुक़ शिमोगा से है, वो सामने आ रही है, वो दिखाकर मैं आपके सामने तबसरा करूँगा। लोग इसलिए बैठे हैं कि हमारी यूनिफॉर्म उनको सही नहीं लग रहा है और जो लड़कियां ब्लैक लेस पहन के आई वो उनकी यूनिफॉर्म उन्हें सही लग रही है। और हाँ, मतलब अगर उन्हें मना करना था तो वो वहीं पे ही मना कर देते। हम बहन से यहाँ मिस के साथ, मिस ने मना नहीं करा, हमें बहन में बिठाल के यहाँ ले आई और यहाँ लाके हमको स्कूल से बाहर भगा दिया। बोलने लगी कि जब तक घर से यूनिफॉर्म पहन के नहीं आओगे अंदर नहीं आने देंगे। मतलब क्या पहन के आए इसलिए? नाज़रीन, इस तालिबा के साथ हो रही नाइंसाफ़ी को तो आपने देख लिया। अब आइए ये मीडिया किस कदर जो है रज़ील और जलील बन चुका है। ये जो ग्राउंड रिपोर्टर्स होते हैं ये इनकी हालत देख लीजिएगा। कल एक बच्ची के पीछे एक कंदड़ा टीवी रिपोर्टर भागता हुआ नज़र आया और कौन किसके पीछे भागता है तो आपको मालूम है। अब मुझे उसका जो है लफ्ज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त आप देंगी तब भी नहीं होगा, इसलिए कि ये लोग उसी तरह के दरिंदे बन चुके हैं, चार पाए जिसको कह सकते हैं आप। ग्रुपिंग कर रहे हैं ये लोग, बदमाशी कर रहे हैं रिपोर्टिंग के नाम पर, सहाफ़त के नाम पर। एक खातून जो बुर्कापोश है, एक तालिबा, उसके पीछे किस तरह भाग रहे हैं इसको आप नाम ले लीजिएगा। मैं तो आप लोगों से, और बताया जा रहा है कि शिमोगा से ताल्लुक़ रखती है इस वीडियो को, इन रिपोर्टर्स की निशानदेही करें, पुलिस थाने में इन रिपोर्टरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाएं कि आप किस तरह से एक तालिबा को इस तरह हरासा कर सकते हैं। यहाँ तक कि उसका हाथ तक खींचने और दुपट्टा खींचने तक की कोशिशें हो रही हैं, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और ये अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं। अब इस तरह की बदतमीज़ी और इस तरह की हरासानी एक तालिबा को ग्रुपिंग के हिसाब से की जाएगी तो आप अंदाज़ा लगाएं इसके कानून कहाँ तक इजाज़त देता है, चाहे वो सहाफ़ी ही क्यों ना हो, चाहे वो रिपोर्टर और कैमरामैन ही क्यों ना हो। इस तरह आप किसी तालिबा को परेशान नहीं कर सकते। उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखना आपको बहुत ज़रूरी है। तालिबा अपने हुकूक के लिए जा रही है, अगर वो चाहती है कि आपसे बात करें तब आप उनसे बात करें। आप इस तरह पीछा करते हुए उसके पीछे भागेंगे, एक रिपोर्ट की भूख में एक जो है एक ख़बर मिल जाएगी और उसको सनसनी बनाएंगे तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो इस वक्त ये सहाफ़ी किस कदर जो है सहाफ़त के उसूलों की जहाँ धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, वहीं पर एक खातून की प्राइवेसी का ख्याल रखे बगैर उसका पीछा करते हुए उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि इस वीडियो को सेव करें और खातून को और तालिबा को परेशान करने के सिलसिले में तमाम रिपोर्टरों के खिलाफ जो है मामला दर्ज करने की कोशिश करें कि इस तरह से जो है इस वक्त तालिबात को जो तनहा होती हैं उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी एक वीडियो जिसमें कैमरामैन भाग रहा था एक बच्ची के पीछे, उसको परेशान कर रहा था, वो आपने देखा था। अब ये दूसरी वीडियो सामने आई है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अब मलनाड चिकमंगलूर से भी एक वीडियो आई है बच्चियों की स्कूल से बाहर जाने की, इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी बच्चियों को हिजाब में जो है स्कूल में बैठने की इजाज़त नहीं दी गई। चिकमंगलूर के मलनाड एजुकेशन सोसाइटी के मातहत में चलने वाली ये स्कूल थी, तो वहाँ से तालिबात पूरी तरह से वापस आ गई अपने हिजाब को बरकरार रखने के लिए। इसके अलावा और भी एक वीडियो आई है नाज़रीन गिरामी जो दूर से लिया गया है कि किस तरह तालिबात जो है प्रिंसिपल के लिए इजाज़त लेने के लिए हिजाब के साथ उनको जो है दौड़ लगाने की कोशिश हुई, लेकिन इसके बावजूद उनको इजाज़त नहीं दी गई। तो जो है तालिबात उस स्कूल से भी उस कॉलेज से भी बाहर आने की ये वीडियो भी मंजर आम पर आई है। अलग अलग वीडियोस बहुत सारे आ रहे हैं नाज़रीन गिरामी, आप इस पर कितना तबसरा किया जाए, क्या तबसरा किया जाए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वजह से जो है इस वक्त पूरी तरह से ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। मुख्तलिफ़ तालिबात, मुख्तलिफ़ स्कूल्स, मुख्तलिफ़ इलाक़े और हर जगह से एक ही शिकायत कि जो है हिजाब की वजह से उनको बैठने नहीं दिया जा रहा है और जो है उनको बाहर किया जा रहा है। और तालिबात पूरी हिम्मत के साथ जो है अपने हुकूक सामने रखने के लिए सारी चीज़ें करते हुए नज़र आ रही हैं। वाकई में इन तालिबात की जो है हिम्मत अफजाई होनी चाहिए। नाज़रीन गिरामी, वहीं पर मुंबई में हिजाब के ताल्लुक़ से कर्नाटक में हो रही कार्रवाई को लेकर के एम के वारिस पठान और
رضوانہ انہوں نے جو ہے آج احتجاج کرنے کی اپیل کی تھی، تو ان کو احتجاج سے پہلے ہی پولیس گرفتار کر کے لی گئی۔ ان کو گرفتار کر لیے جانے کی یہ تصویریں بھی اس وقت جو ہے وائرل ہو رہی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، یہ حالات بنائے گئے ہیں اس وقت حجاب کے سلسلے میں۔ اب تک کی جو رپورٹ اور تازہ تصویریں تھیں اس حالات کی، وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ لیکن ایک بار پھر میں اپیل کروں گا، شموگا کی وہ ویڈیو جس میں ایک طالبہ کو پریشان کرنے کی کوشش ہو رہی ہے رپورٹروں کی جانب سے، ان کے خلاف ضرور بضرور جو ہے عدالتی کارروائی یا پھر جو ہے پولیس میں شکایت درج کروانے کی ضرور کوشش کریں، اس لیے کہ یہ گروپنگ سسٹم میں آتا ہے کہ آپ ایک تنہا طالبہ کو ذہنی پریشان کر رہے ہیں اور اس کے پرائیویسی کے خلاف اس پر جو ہے پوری طرح سے اس کے حقوق کو ماننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، نجیب جنگ ایک مشہور چہرہ ہے، سابق گورنر ہیں دلی کے۔ عام آدمی پارٹی کے سلسلے میں جو فیصلے لیے گئے یا جو کچھ ہے اس کی وجہ سے سرخیوں میں آئے۔ اب جو ہے انہوں نے صاف اور واضح طور پر بتایا ہے کہ بی جے پی کی ہار ہو رہی ہے یو پی میں، تو ایک بار پھر یہ پوری طرح سے اس وقت سرخیوں میں آ گئی۔ جامعہ ملیہ اسلامک یونیورسٹی کے جو اس وقت وائس چانسلر ہیں نجیب جنگ صاحب، انہوں نے جو ہے اتر پردیش کے انتخابات کے سلسلے میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے اکھلیش یادو کی یعنی سماجوادی پارٹی کی جیت کو یقینی بنایا، تو وہیں پر بری طرح سے بی جے پی ہار جائے گی، یہ پیش گوئی کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے پوری طرح سے اس وقت سرخیاں بنائی ہے۔ ناظرین گرامی، زمینی سطح پر جتنی بھی رپورٹیں اس وقت آ رہی ہیں اور جتنے مرحلے کی اس وقت انتخابات ہوئے ہیں یو پی میں، اس سلسلے میں مختلف تبصرے اور دیکھے جائیں گے سیاسی طور پر، تو یہی محسوس کیا جا رہا ہے کہ اب تک کی جتنے مرحلے میں ووٹنگ ہوئی ہے تمام جگہوں پر جو ہے بی جے پی کی بجز کچھ جگہوں کی جو ہے وہاں پر ہار ہو سکتی ہے، یہ خبر آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، ہندو رائٹ ونگ کی جانب سے اذان کے دوران میوزک بجانے کی دھمکی والی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، شاید آپ نے بھی اس کو دیکھا ہوگا۔ اس کا ماننا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پر پابندی لگاؤ، بصورت دیگر جب بھی اذانیں ہوں گی ہم جو ہے پوری طرح سے اپنی چیزیں یعنی اپنی مذہب کی چیزیں چلائیں گے۔ سوشل میڈیا پر ان دنوں یہ ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں دائیں بازو کے ایک گروپ یعنی ہندوتوا ذہنیت کا حامل شخص یا اس کا گروپ کچھ لوگوں کے ساتھ مسجد کے باہر کھڑا ہے، مسجد میں لاؤڈ اسپیکر سے دی جانے والے اذان کے سلسلے میں اعتراض کر رہا ہے۔ اس 30 سیکنڈ کی ویڈیو میں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ راوٹی کی مسجد میں اذان کے سلسلے میں پولیس کو عرضی دینے کے بعد بھی لاؤڈ اسپیکر سے اذان دی گئی۔ ہم نے ایک طریقہ تلاش کیا ہے، ہم نے مسجد کے سامنے والی عمارت میں لاؤڈ اسپیکر لگائے ہیں، جب اذان ہوگی ہم لاؤڈ اسپیکر سے بلند آواز میں میوزک بجائیں گے۔ اس ویڈیو کو وائرل کیجئے، یہ پیغام پورے ہندوستان میں جانا چاہیے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ویڈیو 31 جنوری کو شوٹ کیا گیا۔ اس وائرل ویڈیو میں نوجوان کہہ رہا ہے کہ انہوں نے پولیس کو اذان کے حوالے سے ایک درخواست یعنی میمو دی تھی، لیکن اسے نظر انداز کیا گیا، جس کی وجہ سے اس اذان کا جواب دینے کے لیے مسجد کے سامنے لاؤڈ اسپیکر لگانا پڑا۔ یہ ویڈیو RSS سے وابستہ ہندو جاگرن منچ کی جانب سے لاؤڈ اسپیکر سے اذان پر پابندی کے مطالبے کے سلسلے میں 29 جنوری کو رتلام ضلع کے راوٹی پولیس اسٹیشن میں عرضی دینے کے 2 دن کے بعد کا ہے۔ یہ ویڈیو راتوں رات وائرل ہو گیا۔ دوسرے دن رتلام پولیس گاؤں پہنچے، مسلمان اس مسجد کی چھت پر لگائے گئے لاؤڈ اسپیکر کی آواز کو کم کرنے کی اپیل کی۔ اس کے ساتھ ہی پولیس نے مسجد کے سامنے والی عمارت پر مقامی لوگوں کی طرف سے لگائے گئے لاؤڈ اسپیکر کو بھی ہٹا دیا۔ تو ناظرین گرامی، ہندو جاگرن منچ ہو یا RSS کے یا یہ سارے لوگ کس طرح سے جو ہے پرامن ماحول میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، نئے طریقے اختیار کرتے ہیں اس وقت جو ہے پرامن ماحول کو بھنگ ڈالنے کے لیے، اور کس طرح سے جو کئی سالوں سے انہیں تاریخ سے جو ہے چلتی آ رہی ہے بہت ساری چیزیں، اسلامی شناخت پر جو ہے لگاتار اس وقت جو ہے حملے جاری ہیں، اور یہ سب الگ الگ طریقے اس وقت الگ الگ ریاستوں میں اختیار کیے جا رہے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے حکومتیں پوری طرح سے بعض جگہوں پر یا انتظامیہ اس کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ناظرین گرامی، حجاب پر OIC کے سلسلے میں جو اقوام متحدہ کو یا پھر دیگر عالمی سطح پر جو آواز اٹھائی گئی تھی اس کو لے کر کے بھارت ناراض ہو گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، ہندوستان نے کرناٹک حجاب تنازع پر مسلم ممالک کی تنظیم OIC کے بیانات کا سخت الفاظ میں جواب دیا ہے۔ بتا دیں کہ اس سے قبل OIC نے ہندوستان میں دھرم سنسد اور حجاب کے تنازع پر اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ OIC نے اقوام متحدہ سے اس معاملے میں ضروری اقدامات کرنے کی اپیل کی تھی اور درخواست کی تھی۔ اب اہم بات یہ ہے کہ مسلم ممالک کی تنظیم کے بیان پر بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ OIC سیکریٹریٹ سے جو بیانات آئے ہیں
ان سے معلوم ہوتا ہے یہ تنظیم بعض مفاد پرستوں اور پروپیگنڈا کرنے والوں کے زیر تسلط ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ ہم نے بھارت سے متعلق معاملات پر OIC کے سیکریٹری جنرل کا ایک اور گمراہ کن بیان دیکھا ہے۔ وزارت نے کہا کہ ہندوستان میں مسائل پر سنجیدگی سے غور کیا جاتا ہے اور ہمارے آئینی فریم ورک کے ساتھ ساتھ جمہوری نظام کے مطابق حل کیا جاتا ہے۔ وزارت نے اپنے سخت ترین انداز میں کہا کہ OIC سیکریٹریٹ کی فرقہ وارانہ ذہنیت ان حقائق کی صحیح تعریف کی اجازت نہیں دیتی۔ OIC صرف بھارت کے خلاف غلط جذبات پھیلا کر اس کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، زمینی سطح پر بھارت میں حجاب کو لے کر کے کرناٹک میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے ہیں، لیکن OIC کی جانب سے اقوام متحدہ میں اس طرح سے اپیل کیے جانے پر اچانک جو ہے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اب یہ زمینی سطح پر اس کے حقائق اور ان کے بیان سے کتنا میل جول ہے اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جیسے میں نے شروعات میں بہت ساری خبریں اور ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ ناظرین گرامی، کیا کیجریوال نے یہ کہا ہے کہ وہ خالصتان کے بھی وزیر اعلیٰ بنیں گے؟ جی ہاں، اس وقت پنجاب اسمبلی انتخابات کے تحت 20 فروری کو پولنگ ہونے جا رہی ہے۔ اس سے قبل سیاست اپنے عروج پر ہے۔ سیاسی لیڈران کی الزام تراشیوں کے درمیان عام آدمی پارٹی کے سابق لیڈر اور مشہور ہندوستانی شاعر کمار وشواس نے عام آدمی پارٹی کے سربراہ اور اروند کیجریوال پر سنگین الزامات عائد کر دیے۔ کمار وشواس نے کہا کہ اروند کیجریوال پنجاب میں علیحدگی پسندوں کے حامی تھے، یعنی خالصتانی جن کو کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے جو ساری چیزیں سامنے آئیں کسان تحریک کے درمیان میں، اس وقت خالصتان کا لفظ آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا۔ وشواس نے کہا کہ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ یا تو وزیر اعلیٰ پنجاب بنیں گے یا ایک آزاد ملک خالصتان کے پہلے وزیر اعظم ہوں گے۔ انہوں نے کیا کہا یہ نہیں کہ انٹرویو دیتے ہوئے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی سخت الزامات لگے ہیں اس وقت اروند کیجریوال پر کمار وشواس کی جانب سے، جس کی وجہ سے ان کا یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور عام آدمی پارٹی کے اروند کیجریوال اور پوری پارٹی کی جو ہے عزت نیلام ہو رہی ہے۔ دیکھیں ان ویڈیو کو آواز کے ساتھ، پھر آگے بڑھتے ہیں اگلی خبروں کی جانب۔ کہ وہ اسٹیٹ نہیں ہے، وہ ایک ایموشن ہے۔ میں سدا کہتا ہوں پنجاب کوئی راجیہ نہیں ہے، پنجاب ایک بھاونا ہے، پنجابیت ایک بھاونا ہے پوری دنیا میں۔ ایسے میں ایک ایسا آدمی جس نے ایک سمے میں مجھے یہ تک کہا تھا، جب میں نے اس کو کہا کہ یہ جو فرنج ایلیمنٹ ہیں، جو الگاو وادی سنگٹھن ہیں، جو خالصتانی موومنٹ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کا ساتھ مت لے پچھلے چناؤ میں۔ اور اس نے کہا تھا کہ نہیں ہو جائے گا، چنتا مت کر۔ اور کیسے چیف منسٹر بنے گا تو اس نے اس کا فارمولا بھی بتایا تھا کہ ایسے ایسے بھگونت کو اور پھلکا جی کو لڑوا دوں گا اور میں پہنچ جاؤں گا۔ اور آج بھی وہ اسی پتھ پہ، مانو مت مانو، اور نہیں بھی ہے تو وہ پپٹ بٹھا لے گا، کوئی کچھ کر لے گا وہ کچھ کام۔ تو ایسے میں اس نے مجھے اتنی بھیانک باتیں بولی جو کہ سب کو پتا ہے، پنجاب میں سب کو پتا ہے۔ کہ ایک دن تو مجھ سے کہتا ہے کہ تو چنتا مت کر، یا تو میں ایک سوتنتر صوبے کا مکھیہ منتری بنوں گا۔ اور میں نے کہا یہ الگاو واد 2020 کا ریفرنڈم آ رہا ہے، پوری دنیا فنڈنگ کر رہی ہے ISI سے لے کے اور باقی الگاو وادی گروپ۔ تو کہتا تو کیا ہو گیا، تو سوتنتر دیش کا پہلا پردھان منتری بنوں گا۔ مطلب جس آدمی کے تھاٹ میں اتنی زیادہ الگاو واد کو لے کے وہ ہو کہ کسی بھی قیمت پہ بس مجھے سرکار ملے، ستا ملے، مجھے دکھ۔ ناظرین گرامی، سیلفی کا جنون آپ جانتے ہیں، ابھی کل ہی ہم نے اپنے پرائم ٹائم میں 2 افراد کے ٹرین کے ساتھ سیلفی نکالنے کے جنون میں ٹرین کے زد میں آنے اور پھر ایک شخص کے زخمی ہونے کی خبر سنائی تھی۔ اب 4 نوجوان ٹرین سے کٹ جانے کی خبریں آ رہی ہیں، اور یہ افسوسناک جو خبر آ رہی ہے وہ دہلی سے ملحقہ گروگرام میں منگل کی شام سیلفی لینے کی کوشش کے دوران ٹرین کی زد میں آ کر 4 نوجوانوں کی موت ہوئی۔ موقع پر پہنچی GRP پولیس مرنے والوں کی شناخت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ حادثہ بسائی دھن کوٹ ریلوے اسٹیشن کے قریب پیش آیا۔ معلومات کے مطابق سرائے روہیلا سے اجمیر جانے والی جن شتابدی ایکسپریس شام 4:48 پر گروگرام ریلوے اسٹیشن سے روانہ ہوئی تھی۔ جب ٹرین بسائی دھن کوٹ ریلوے اسٹیشن کے قریب پہنچی تبھی ریلوے ٹریک پر سیلفی لے رہے 4 نوجوان اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ ایکٹیوا پر سوار ہو کر پہنچے تمام دوست موبائل کیمرے فوٹوگرافی کرنے میں اتنے مشغول ہو گئے کہ ٹرین آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ حادثے میں 4 نوجوانوں کی موقع پر موت ہوئی۔ حادثہ اتنا خوفناک تھا کہ نوجوانوں کے جسم کے اعضاء 500 میٹر تک بکھرے ہوئے نظر آئے۔ اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچے GRP افسر رامفل کے مطابق پولیس ایکٹیوا اسکوٹر کے نمبر اور موبائل فون کی بنیاد پر 4 نوجوانوں کی شناخت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سیلفی لینے والا جنون کس طرح لوگوں کی جانیں لے رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ظالم بشار الاسد عام عوام پر ظلم کرنا چھوڑ نہیں رہی ہے اور یہ ظلم تھم نہیں رہا ہے۔ یہ بھیانک ویڈیو جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آج ہی کی تازہ ویڈیو آئی ہے شام سے۔
شام میں ظالم اسد حکومت اور اس کے حامی ایران کی زیر کنٹرول دہشت گرد گروہوں کے حلب صوبے کے مغرب میں واقع ایندھن کے گودام پر حملے میں 4 شہری اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور 1 زخمی ہو گیا ہے۔ حلب کے مغرب میں شیخ علی گاؤں میں تعینات اسد افواج اور ایرانی حمایت یافتہ غیر ملکی دہشت گروہوں نے ان پر مشتمل حکومتی قوتوں نے حلب کے مغرب میں واقع ترمانی گاؤں میں ایندھن کے اسٹیشن پر زمین سے زمین پر ہتھیاروں کے ساتھ حملہ کرتے ہوئے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ شہری دفاع ذرائع سے موصول ہونے والی معلومات کے مطابق حملے میں 4 شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے جبکہ 1 زخمی شہری کو اسپتال میں زیر علاج لے لیا گیا ہے۔ اور یہ حملہ اتنا بھیانک تھا اور چونکہ ایندھن کا گودام تھا تو آسمان تک اس کا دھواں نظر آیا اور اس کی آگ کی لپیٹیں نظر آئیں۔ یہ ویڈیو ہے جس کی تصویریں ہم پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ آگ بھڑکنے والی ہے اس طرح کی ویڈیوز اگر ہم پوری طرح دکھاتے ہیں تو یوٹیوب جو ہے اس کو عمر تک محدود کر دیتا ہے یا پھر کاپی رائٹ کا مسئلہ بتا کر کے ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس ویڈیو سے تصاویر نکال کر کے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، کس طرح ظالم بشار الاسد کا ظلم اس وقت عام عوام پر شام میں جاری ہے، اس کا اس ویڈیو سے اور اس طرح کی خبروں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکنے کے بجائے ظالموں کو پناہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس وقت مسلم حکمران۔ ناظرین، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئیں۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔